बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो फैसला कुन समात जारी है मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल है उससे मुतल्लिक। और आज एक चीज़ जो आज तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बात करते आए हैं या बाकी जजेस करते आए हैं कि आइन ही सुप्रीम है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा आइन बनाने वाले थे उन्होंने जो बुनियादी ढांचा आइन का बनाया था उसके मुताबिक सुप्रीम आइन है, ना कि पार्लियामेंट, ना कि सुप्रीम कोर्ट, ना कि एग्जेक्टिव, बल्कि आइन इट सेल्फ सुप्रीम है। अब आइन इट सेल्फ सुप्रीम से मुराद ये है कि आप आइन का जो बुनियादी ढांचा है पार्लियामेंट उसको नहीं तब्दील कर सकती। जो यही तो 26वीं यानी तरमीम में सवाल था जिसके ऊपर बार बार हम बात कर रहे थे या हम इख्तलाफ कर रहे थे या मुखालफत कर रहे थे। यही बात मंसूर अली शाह साहब की जानिब से की जा रही थी, यही बात हामिद खान साहब और बाकी सीनियर वकला की जानिब से की जा रही थी। आज जस्टिस जमाल मंदोखेल समेत जो मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं उनकी जानिब से ये बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने जो आज समात की है और 7 रुकनी ये बेंच है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारे साहब, आज ख्वाजा हारे साहब उसी तरह बहस को तूल दे रहे हैं जैसा उन्होंने इमरान खान का जो नैब तरमीम का केस है सुप्रीम कोर्ट में और तकरीबन 45 समातों में उन्होंने अपने दलाइल ही जारी रखे थे। और वो मुझे लगता है कि अगर यही सिलसिला यहाँ जारी रखा तो ये तो फिर महीनों पर मुश्तमिल होगा, चूँकि उनके दलाइल किसी तरफ किसी किनारे लग नहीं रहे, उनके पास बात ही नहीं है। बड़ी वाज़ेह सी बात है। आज ये सवाल जस्टिस मुसरत हिलाली साहब ने उठाया कि हमें बताएं कि APS के लिए आपने उन दहशतगर्दों को आर्मी अदालतों में उनका ट्रायल किया, तो APS के दहशतगर्दों को आप 9 मई के जो मुजाहिरीन के साथ तो ना शामिल करें। ये बात आज जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन हुई है कि APS के लिए तो उनके तो मिलिट्री ट्रायल हुआ था, लेकिन क्या ये मिलिट्री ट्रायल में आ सकता है या नहीं आ सकता, ये बहुत अहम था। और मैंने आपके सामने ये सवाल रखा था कि APS के दहशतगर्दों के लिए आइनी तरमीम करनी पड़ी, बग़ैर आइनी तरमीम के उनका मिलिट्री ट्रायल हो नहीं सकता था। तो यहाँ 9 मई के मुजाहिरीन के लिए बग़ैर कोई आइनी तरमीम के डायरेक्ट ही मिलिट्री ट्रायल हुआ और 10-10 साल सज़ाएँ भी हुई हैं। जस्टिस जमाल ख्वाजा हारे साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती फ़ैसले की बुनियाद आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 5 है और आर्टिकल 3 जो है जो मुख्तलिफ है, इनको यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसके खिलाफ वजारत दिफा की ये इंटर कोर्ट अपील है, वो कहते हैं कि जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें आर्मी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया गया था, उसके बारे में ख्वाजा हारे साहब कहते हैं कि वो सारे का सारा डिपेंड करता है इन 3 आर्टिकल्स पे, आर्टिकल 8, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 इस पे डिपेंड करता है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि आपका नुक्ता कल समझ आ चुका था, आगे बढ़ें और बकिया दलाइल मुकम्मल करें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि आप जस्टिस मुनीब के फ़ैसले से पैराग्राफ पढ़ रहे थे, वही से शुरू करें। आर्टिकल 233 बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, ख़त्म नहीं। और आर्टिकल 5 के मुताबिक भी हकूक़ मुअत्तल नहीं हो सकते। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्टिकल 233 के 2 हिस्से हैं, एक आर्म्ड फोर्सेस का है और दूसरा सिविलियंस का है। ख्वाजा हारिस ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने का फ़ैसला पढ़ा और मौक़िफ़ अपनाया कि FB अली केस में तय पा चुका था कि सिविलियन का भी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फ़ैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई है। जो एक ही आर्टिकल है ना 8, उसके सब आर्टिकल 3 की और सब आर्टिकल 5 की गलत तशरीह की गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दी है कि देखते हैं इस पर हम आपसे इत्तफाक करें या ना करें। ख्वाजा हारिस ने कहा गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया कि FB अली केस अलग नौइयत का था। FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था जब वो सिविलियन थे। फैसले में कहा गया जुर्म सरजद होते वक्त रिटायर नहीं थे, इसलिए उनका केस अलग है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिए कि मौजूदा केस में 9 मई वाले मुलजमान ना तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते थे ना ही वो रिटायर्ड थे। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विस मैन की है, ये एक्स सर्विस मैन भी नहीं थे। चले हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकते या नहीं, या क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था, इसके बारे में बताएं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आम तासुर इससे मुख्तलिफ है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दी आम तासुर को छोड़ें, ये बताएं सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं, हमें कोई कानून बताएं ना। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को चैलेंज किया है इंटर कोर्ट अपील में, अब हमें बताएं, अपने दलाइल दें कि आप किन बुनियादों पर कह सकते हैं कि आम शहरियों का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली साहब ने रिमार्क दिया कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल
APS جیسے مجرمان کے خلاف ٹرائل کے لیے تھا، جو ملٹری ٹرائل ہے وہ APS جیسے مجرمان دہشت گردوں کے لیے تھا، کیا تمام سویلین کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے جیسے آرمی پبلک اسکول ثانیہ میں کیا گیا؟ کیا جب آرمی ایکٹ میں آتے ہیں تو کیا سارے بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں؟ پاکستان کا آئین پھر بھی معطل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر آپ کسی کا ٹرائل کرتے ہیں تو کیا بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، چونکہ آرمی ایکٹ آئین کو نہیں معطل کر سکتا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو ایک ڈسپلن ہے لاء کا کہ جی جو ایک قانون پہلے تھا اور اس کے بعد کوئی نئی شک آئی ہے تو وہ پہلی شک کو منسوخ کر دے گی، ناسخ اور منسوخ کا جو کنسیپٹ ہے۔ اب آرمی ایکٹ ہے 1952 کا، تب تک بنیادی انسانی حقوق آئین میں اور آئین کا یہ بنیادی ڈھانچہ نہیں تھا۔ اس وقت جو آئین ہے وہ 1973 میں آیا، جس میں یہ تمام بنیادی انسانی حقوق شامل کیے گئے، جس کے بعد پھر آرٹیکل 10A اس میں شامل کیا گیا۔ یہ اس وقت آرمی ایکٹ جب بنا تھا تو یہ آئین نہیں تھا۔ یہی بات مسرت ہلالی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ جب آرمی ایکٹ میں اگر بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں تو کیا آرمی ایکٹ آئین کو معطل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ خواجہ حارث نے کہا بنیادی حقوق رہتے ہیں جس کے بارے میں عدالتی فیصلے موجود ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا اس میں بین الاقوامی پریکٹس کیا ہے، کیا آپ کے پاس اس کی کوئی مثال ہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا میرے پاس مثالیں موجود ہیں، آگے چل کر اس پر بھی بات کروں گا۔ جو مشکل سوال ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے آگے چل کے اس کے اوپر بات کروں گا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ ہمارے بہت سے جوان شہید ہوتے ہیں، ہمیں شہداء کا احساس ہے، سوال یہ ہے کہ ان پر حملہ کرنے والوں کا بھی کیا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ کون سے کیسز ہیں جو آرٹیکل 8 کی شق 3 کے تحت ملٹری کورٹس میں چلیں گے؟ خواجہ حارث نے کہا اس کیس میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ مستقبل میں کن لوگوں کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے خواجہ حارث سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب لگتا ہے آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے۔ یہ نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کیونکہ اب معزز ممبران کو کہنا پڑ رہا ہے۔ 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم کی ہیں، اگر ہم بھی ان دفعات کو کالعدم رکھیں تو پھر شہریوں کا فوجی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مستقبل کی بات نہ کریں؟ آپ کے تو جو دفعات ہیں وہ کالعدم ہوئی پڑی ہیں، تو اگر آپ ہمیں اسسٹ نہیں کریں گے تو وہ تو پھر کالعدم ہی رہیں گی۔ اگر ہم کسی اور نتیجے پر پہنچے تو طے کرنا ہوگا کون سے سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں 2023 میں ترمیم بھی ہو چکی ہے، ہمیں اس کی ترمیم کی روشنی میں بتائیں۔ کل جسٹس جمال مندوخیل نے فوجی چوکی کی مثال دے کر سوال اس لیے پوچھا تھا۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا کہ پارلیمنٹ کا اختیار بلا شبہ ہے، وہ قانون بنائے کہ کیا چیز جرم ہے۔ پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے کہ ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے۔ اس جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو یہ اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں میرے خیال میں آئین سپریم ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا میرے خیال میں آئین سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے۔ عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر جو سماعت ہے اس کے وہ کرتے ہوئے جو ہے وہ خواجہ حارث کے بھی چونکہ دلائل مکمل نہیں ہوئے تھے تو حفیظ اللہ نیازی، چونکہ کل ایک یہ بھی بات پوچھی گئی تھی کہ جی بتائیں آپ کا جو وہاں پہ ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں یا نہیں، یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا، تو اس کے جواب میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اور عدالت نے کہا جسٹس محمد علی مظہر نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے استفسار کیا کہ ملٹری کورٹس کیس کے بارے میں بتائیں کہ جیل میں رکھے گئے ملزمان کو جیل مینول کے تحت سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جواب دیا کہ لاہور کی جیل میں 27 ملزمان لائے گئے تھے، 2 ملزمان کو رہا کر دیا گیا تھا اور جیل میں مینول کے تحت گزشتہ 10 دنوں میں 2 دفعہ ملاقاتیں کرائی گئی ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملزمان کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی بھی اجازت ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور گھر کا کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے حفیظ اللہ نیازی سے مکالمہ کیا کہ نیازی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان ملزمان کو ابتر حالت میں رکھا جاتا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ ان ملزمان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، ملزمان کو اپنے سیل سے باہر نہیں نکالا جا رہا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قیدی کو الگ الگ کمرہ دیا جائے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا میں نے بطور وکیل 14 دن جیل کاٹی ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد سیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے، قیدی چاہے تو دھوپ لگوائے یا مختص کردہ احاطے میں گھومے پھرے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے مسکراتے ہوئے مکالمہ کیا کہ جمال مندوخیل صاحب آپ کو وکیل کے طور پر رعایت ملی ہوگی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا میں نے بھی بینچ کے ایک رکن جسٹس شاہد بلال حسن کے ساتھ بہاولپور جیل میں رہ چکا ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا پنجاب یہاں آپ پرانے راز ایڈیشنل پنجاب صاحب آپ یہاں آپ پرانے راز نہ کھولیں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دی ہم روزانہ کی بنیاد پر اس معاملے کو دیکھیں گے، اگر جیل میں کسی کو بھجوانا پڑا تو بھجوائیں گے۔
کہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں گے جو جا کے جیل میں ان کی صورتحال کو دیکھ آئے گا۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا وکلاء کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، صرف ماں باپ اور بیوی سے ملاقات کرائی جا رہی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا میں جب پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھی تو باقاعدگی سے جیلوں کا دورہ کرتی تھی، عام طور پر ملٹری کورٹس سے سزا یافتہ ملزمان کے قریب نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ میں جب ان ملزمان کے قریب ہائی سیکیورٹی حصار میں گئی۔ جسٹس جمال نے کہا کہ قید تنہائی میں رکھنا بہت بڑی سزا ہے، اگر 2 دن کسی کمرے میں بند کر دیا جائے تو انسان نہیں رہ سکتا۔ جیلوں میں دہشت گردوں اور قتل کے ملزمان کو آزاد گھومنے پھرنے کی اجازت ہے، ان ملزمان نے اتنا کون سا بڑا جرم کر دیا ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ یہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے ریمارکس تھے۔ عدالت عظمیٰ نے ملزمان کو قید تنہائی میں رکھنے اور وکلاء سے ملاقات نہ کروانے سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ اب وکلاء سے ملاقات ہوگی، اپیلیں تیار ہوں گی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا وکالت ناموں کا معاملہ ہے، بہت سارے معاملات ہیں، تو یہ تو حفیظ اللہ نیازی پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس مسئلے کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس میں بطور پارٹی اس کیس میں شامل نہیں ہے، عمران خان کی ایک الگ درخواست ضرور تھی، لیکن یہ جو کیس ہے یہ اعتزاز احسن صاحب کا ہے، یہ سابق جو جج ہیں چیف جسٹس تھے خواجہ جو جواد خواجہ صاحب کا ہے، اور باقی جو ہیومن رائٹس کی مختلف ہیں ایسوسیشنز ان کا ہے، اور اپیلیں منظور ہوئیں، ان کی پٹیشنز منظور ہوئیں، ٹرائل کالعدم ہوئے، اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئیں۔ انٹرا کورٹ اپیلوں میں پھر یہ فیصلہ سسپینڈ ہوا سپریم کورٹ کا، اور پھر سزائیں سنا دی گئیں، اور اب یہ معاملہ خواجہ حارث صاحب کل بھی دلائل جاری رکھیں گے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو کہا ہے کہ اگر خواجہ حارث صاحب نے اس کو طول دینے کی کوشش کی تو شاید جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ اور یہ معزز ججز، چونکہ بات صرف زیادہ سوالات مندوخیل صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی چند ایک سوالات ضرور کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حسن نظر رضوی صاحب ہیں انہوں نے بھی کوئی ایسا سوال نہیں کیا، شاید بلال حسن صاحب نے بھی کوئی ایسا سوال نہیں کیا، نعیم اختر افغان صاحب نے بھی ایک موقع پہ ضرور ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستقبل میں نہیں ہوگا، آپ کی تو سیکشنز قلعدم ہوئے پڑے ہیں، آپ بتائیں اس کے بارے میں۔ تو وہ ان کو ایک طرح سے سمجھانا تھا کہ بھئی یہ بات آپ نے کرنی پڑے گی آپ کو، اور محمد علی مظہر صاحب نے بھی بات کی ہے اور امین الدین خان صاحب، لیکن اصل جو اس وقت ہے وہ جمال مندوخیل صاحب ان تمام معاملات کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چونکہ دنیا دیکھ رہی ہے، آپ نے دیکھا آرمی عدالتوں سے متعلق جب فیصلے آئے تو دنیا نے کس طریقے سے تمام چیزوں کو دیکھا، اور یورپین یونین کے حوالے سے اسپیشلی پھر برطانیہ، امریکہ اور باقی ممالک کی جانب سے بھی بات کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور بینچ نے آج بھی 3 گھنٹے اس کے اوپر سماعت کی ہے، کل بھی کرے گا، پرسوں بھی کرے گا، جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔